تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی تو جو اخباریت کا فتنہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا، پھر رکا، دوبارہ پھر سر اٹھایا، پھر رکے گا، لیکن جتنے عرصے یہ فتنہ اپنے پیک پر پہنچے گا اس میں کئی لوگوں کو یہ گمراہ تو کر دے گا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے یا شاید نہیں معلوم، لیکن میں ممبر پہ بہت زیادہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی کی بات ہے کہ مرجعیت کے اگینسٹ سب سے زیادہ علمی اکیڈمک لیول پہ بات کرنے والا ایک تو اخباریت ہوتی ہے، بے تکی فضول نان سینس قسم کی باتیں۔ اچھا، یہ حقیقی اخباریت نہیں، جو ایکچوئل اخباریت ہے اس میں بڑے قابل احترام بھی بعض علماء گزرے ہیں اور بڑی قابل احترام دلیلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو آج کل ہمارے اخباری ہیں یہ اخباری نہیں ہے۔ ان کو مرجعیت سے چڑ ہے، ان کو آیت اللہ سیستانی نہیں چاہیے، ان کو رہبر آغا خامنہئی نہیں چاہیے۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ کسی نے ان کو بتا دیا کہ اخباری مرجع کو نہیں مانتے تو ہم بھی اخباری۔ اب یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکیڈمک لیول کے اوپر مرجعیت کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلنے والا، اور چونکہ بہترین اسپیکر بھی ہے اور انگلش پر ایسی کمانڈ ہے، آپ کے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ نہیں۔ مرجعیت کے خلاف ینگسٹر کو، جو وہ ینگسٹر جو اب میرا اندازہ ہے کہ اوور یعنی 60 پلس ہو گئے، لیکن کبھی تو وہ ینگسٹر تھے نا، اس وقت اتنا گمراہ کیا، اتنا بہکایا، اب اسپتال میں پہنچ گئے ہیں، موت نظر آ رہی ہے تو اپنی پاسٹ کی غلطیاں یاد آ رہی ہیں، خاص طور پر یہ غلطی کہ میں نے جو مرجعیت کے خلاف اتنا کچھ کہا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ غلط ہے، ہمارے پاس اور کوئی غیبت امام میں ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، اگر اس کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا۔ تو اب وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے معافی نامہ چونکہ اوپنلی معافی نامہ کیا، لیکن چونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ میں سے شاید بہت سے نام بھی نہیں سنا ہوگا، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کیا معافی نامہ قوم کے نام بھی کہ یہ میرا غلط نظریہ تھا، میں نے جو کہا غلط، اور پھر آیت اللہ سیستانی کو بھی، کیونکہ آیت اللہ سیستانی سے بھی بدتمیزی کر کے آئے تھے، تو وہاں سے ان کا جواب آیت اللہ سیستانی کا آیا، دو جملے ہیں، وہ مل جائے گا آپ کو، اگر آپ کو شوق ہے تو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور بہت ہائی لائٹ کر کے اس کو اس آرگنائزیشن نے شائع کیا ہے جو آپ کو اپنا ممبر بنانے کو تیار نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آیت اللہ سیستانی نے 2 جملے لکھے، میری ذات کے بارے میں جو کچھ کہا وہ تو اسی وقت میں معاف کر چکا ہوں، نظر انداز کر چکا ہوں، لیکن جو قوم کو گمراہ کیا ہے اب اس گمراہی کا جواب تم ہی کو دینا، یعنی رد کرو، اس کو کاؤنٹر کرو دلیلوں کے ذریعے سے۔ تو یہ جو میں نے جملہ کہا تھا جس کی یہ ڈیٹیل میں، یہ ڈیٹیل تو نہیں، تھوڑی وضاحت میں یہ بات آ گئی کہ اخباریت کا فتنہ اٹھتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور جو ذرا سے خوف خدا رکھنے والے ہیں یا کم از کم موت دیکھ کر جن کو خوف خدا پیدا ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو مانتے بھی ہیں، لیکن جتنے عرصے میں یہ فتنہ اپنی عروج پر ہوتا ہے اتنے عرصے میں کتنے ذہنوں کو خراب کر چکا ہوتا ہے۔ پوائزن آخری اشرہ جو ہے، جو بات میں کہہ رہا تھا، وہ جو آخری اشرہ وہ ہمارے یہاں اس اعتبار سے بہت اہم مانا جاتا ہے، اس رشیے کا نام ہے عسکری ہے، اور اگر آپ نے ایک بہت ہی مشہور خطیب کا نام سنا، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، بہت بڑا نام تھا، لیکن چونکہ یہ جنریشن جو میرے سامنے ینگسٹر نہیں، کیونکہ میں انگلش میں نہیں تقریر کر سکتا، جو مڈل ایج کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی ان کو نہیں سنا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ لوگ بھی بچے تھے، یہ اشرہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور جب تک کہ یہ پوری اپنے جوش و خروش کے ساتھ رہا، اخباریت نے کراچی کی حد تک سر نہیں اٹھایا تھا۔ تو خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی، اصل بات تھی سجادیہ۔